أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاح لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره. الصلاة والسلام على نبيه محمد المستقصه من اسمه المحمود وعلى المطهرين أولي المكارم والجود. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو افراد بستر علالت پر ہیں انہیں شفا یاب سحر نصیب فرمائے. جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے. تمام افراد کی رزق و روزی میں وسعت عطا فرمائے. جو افراد بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے. بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب. عزیزان گرامی قدر، کمال مصنوع دلیل ثانے کے عنوان سے گفتگو اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو چکی. اس عنوان کے تحت، اس موضوع کے تحت ہم نے کمال نور کو دیکھا. اس عنوان کے تحت ہم نے کمال علم کو دیکھا. اس عنوان کے تحت ہم نے ارادے کے کمال کو دیکھا. اس عنوان کے تحت ہم نے عمل کے کمال کو دیکھا. اس عنوان کے تحت ہم نے عقل کے کمال کو دیکھا. اس عنوان کے تحت ہم نے اس پیکر کو کمال پر دیکھا جس پیکر میں عقل ہونی چاہیے. اس عنوان کے تحت ہم نے روح کے کمال کو دیکھا. اس عنوان کے تحت ہم نے تجرد کے کمال کو دیکھا. ان 6 دنوں میں ہم نے کمالات اول المصنوعین کو دیکھتے رہے تاکہ عرفان برہان ثانِ حقیقی تک پہنچ سکے. عزیزان گرامی، اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی دے کر بھیجا. اللہ نے ہر نبی کو کوئی نشانی دی. جناب ابراہیم کے لیے باطن و زمین و آسمان کے حجابات ہٹا کر امامت کے اسرار دکھا کر نشانی دی. جناب صالح کے لیے ان کی اونٹنی کو نشانی قرار دیا. جناب موسیٰ کے لیے
ید بیضا اور عصا کو نشانی قرار دیا، جناب عیسیٰ کے لیے ان کی مادر گرامی کو نشانی قرار دیا۔ اب وہ وقت آیا کہ دنیا میں سردار انبیاء آیا۔ دنیا میں جب سردار انبیاء آیا تو اس نبی کے لیے بھی کوئی خاص نشانی ہونی چاہیے تھی، اس نبی کے لیے بھی کوئی خاص نشانی ہونی چاہیے تھی، لہذا اللہ نے ایک خاص اہتمام کیا اور اپنے حبیب کو معراج پر بلایا۔ اپنے حبیب کو معراج پر بلایا۔ ہم نے پوچھا کہ حبیب کو، رسالت مآب کو معراج پر کیوں بلایا؟ تو قرآن نے آواز دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ اللہ نے اپنی سب سے بڑی نشانی دکھانے کے لیے بلایا۔ اللہ نے اپنی سب سے بڑی نشانی کو دکھانے کے لیے بلایا۔ ہمیں جستجو تھی کہ اللہ نے وہ آیت کبریٰ رسول کو کیا دکھائی، لہذا ہم پہنچ گئے پوچھنے کہ یا رسول اللہ، ہم نے جناب امیر المومنین سے پوچھا آقا کہ وہ سب سے بڑی نشانی کیا تھی، وہ آیت اللہ الکبریٰ کیا تھی، وہ نشانی جو معراج میں حضور کو دی، جو حضور کو دکھائی، وہ کیا تھی؟ علی مسکرائے، فرمایا انا آیت اللہ الکبریٰ۔ وہ سب سے بڑی نشانی جو جناب رسالت مآب کے لیے تھی، وہ نشانی ذات بابرکت جناب امیر المومنین، اور جو کمالات ہم دیکھ رہے ہیں، جو کمال اول مصنوع میں تھا، جو کمال نور اول میں تھا، وہی کمال اس نور کے ہر حصے میں تھا، لہذا ہر نبی کو اللہ نے تصرف عطا کیا، حسب درجہ نبوت و رسالت تصرف عطا کیا، لیکن جب نبی کی باری آئی، جب جناب رسالت مآب کی باری آئی، تو تصرف جناب رسالت مآب کا تصرف فوق تصرف انبیاء جمیع الہ تھا۔ جو تصرف جناب رسالت مآب کو عطا ہوا، وہ تصرف کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور جو تصرف جناب رسالت مآب کا تھا، وہی تصرف آگے اس ہر ایک نور کے حصے کا تھا، جو نور اول مصنوع میں تھا۔ تو عزیزان گرامی، جب یہ بات واضح ہے کہ جہاں علم اپنے کمال پر ہوتا ہے، وہاں عقل بھی اپنے کمال پر ہوتی ہے۔ ہم 6 دنوں میں دیکھ چکے کہ جہاں علم کمال پر ہوتا ہے، وہاں عقل بھی کمال پر ہوتی ہے، وہاں عمل بھی کمال پر ہوتا ہے، وہاں ارادہ بھی کمال پر ہوتا ہے۔ اور اگلا جملہ لے لیجئے، جہاں علم کمال پر ہو وہاں اطمینان ہوتا ہے، جہاں علم کمال پر نہ ہو وہاں اضطراب ہوتا ہے۔ جہاں علم کمال پر نہ ہو وہاں اضطراب ہوتا ہے، جہاں علم کمال پر ہو وہاں اطمینان ہوتا ہے۔ ایک بت شکن نبی، ایک خلیل نبی، ایک امام نبی سوال کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ آواز آئی کہ ابراہیم کیا یقین نہیں رکھتے؟ جناب ابراہیم فرماتے ہیں پروردگار یقین تو ہے، اطمینان چاہتا ہوں۔ پروردگار اطمینان چاہتا ہوں، پروردگار اطمینان چاہتا ہوں۔ یہ بت شکن نبی کہہ رہا ہے پروردگار اطمینان چاہتا ہوں۔ آئیے آپ کو ایک اور بت شکن دکھاؤں،
ایک بت شکن کہہ رہا ہے کہ پروردگار اطمینان چاہتا ہوں، دوسرا بت شکن ولی وہ یہ نہیں کہہ رہا، جملہ لے لیجئے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اطمینان نصیب ہو، پروردگار تو کیسے مردہ زندہ کرتا ہے ہمیں دکھا دے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے ٹھوکر مار کر کہ قم بِإِذْنِ اللہ۔ ایک بت شکن نبی کہہ رہا ہے کہ پروردگار تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے، ایک بت شکن ولی کہہ رہا ہے قم بِإِذْنِ اللہ۔ اور اگر علی نے صرف مردے کو زندہ کیا ہوتا تو یہ یک طرفہ کمال ہوتا، اگر علی نے صرف مردے کو زندہ کیا ہوتا تو یک طرفہ کمال ہوتا، لیکن تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جناب امیر کے پاس آئے، کہنے لگے یا علی اس کا جنازہ بڑھا دیجئے۔ جہاں علم اپنے کمال پر ہوتا ہے وہاں اطمینان ہوتا ہے، اور میں عرض کر چکا کہ یہ کمال نور اول المصنوع میں جو تھا وہی کمال اس نور کے ہر حصے میں تھا، لہذا جہاں علم رسالت تھا وہیں ہر نور کے حصے میں اتنا علم تھا، جتنا ہر نور کے حصے میں علم تھا اتنا ہر نور کے حصے میں اطمینان تھا۔ اسی لیے ایک مضطرب الجہل اضطراب جہل کے ساتھ کہنے لگا مجھے بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے، کہنے لگا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، تو وہ ولی خدا انتہائی اطمینان علم کے ساتھ فرمانے لگے کہ اللہ نے دریاؤں کو رواں کیا، اللہ نے دریاؤں کو رواں کیا، اس میں مچھلیاں پیدا کی، دریاؤں سے بخارات اٹھتے ہیں اور بادل بنتے ہیں، ان بخارات میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں چلی جاتی ہیں، اور بادشاہ شکار کے لیے باز چھوڑتا ہے اور وہ بادل سے مچھلی لاتا ہے، اور بادشاہ سوچتا ہے اپنی مٹھی میں مچھلی کو بند کر کے کہ ہم خاصان خدا کا امتحان لیں گے۔ یعنی جہاں اطمینان علم موجود ہو وہاں صرف یہ نہیں بتایا جاتا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، بلکہ اس ولی خدا نے، وہ نویں امام نے صرف مچھلی کا نہیں بتایا بلکہ جو اس کی سوچ میں تھا، جو اس کے ذہن میں تھا وہ بھی بتایا۔ تو عزیزان گرامی، جہاں علم کمال پر ہوتا ہے ہم اس افق تک پہنچ چکے، گفتگو اس منزل تک پہنچ چکی کہ جہاں علم کمال پر ہو وہاں اضطراب نہیں ہوتا، جہاں علم کمال پر ہو وہاں اطمینان ہوتا ہے۔ ایک اور منظر سن لیجئے، ایک اور مضطرب الجہل دیکھ لیجئے، ایک اور اضطراب جہل کے ساتھ کہنے لگا یا رسول اللہ امام مبین کے معنی کیا ہے؟ کیا امام مبین کے معنی تورات ہے؟ کیا امام مبین کے معنی انجیل ہے؟ کیا امام مبین کے معنی زبور ہے؟ میں کہتا ہوں جب مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ چکے تو ذہن تورات و زبور کی طرف گیا کی طرح۔ یا رسول اللہ بتائیے یہ امام مبین کے معنی کیا ہے؟ اب آپ کی ذوق سماعت کو جملہ دے رہا ہوں،
بتائیے کہ امام مبین کے معنی کیا ہے؟ حضور خاموش. پھر پوچھا یا رسول اللہ امام مبین کے معنی کیا ہے؟ حضور خاموش. کہ اتنے میں دروازہ مسجد سے علی داخل ہوئے. دروازہ مسجد سے علی داخل ہوئے. رخ رسالت پر تبسم کی گلابی آنے لگی. اگلا جملہ لے لیجئے. رخ رسالت پہ تبسم آنے لگا. حضور مسکرائے, فرمایا یہ ہے امام مبین, یہ ہے امام مبین. مسجد میں بیٹھے ہر ایک صحابی نے مڑ کر دیکھا تو ابو طالب کا آفتاب. اس افق پر پہنچ چکی گفتگو. آگے بڑھیے. جہاں علم کمال پر ہوتا ہے وہاں روح کو بھی کمال پر ہونا چاہیے. میں اب اگلی منزل میں داخل ہونا چاہتا ہوں. جہاں علم اپنے کمال پر ہوگا وہاں ارادہ و عمل کمال پر ہوگا. جہاں علم کمال پر ہوگا وہاں روح کمال پر ہوگی. جہاں روح کمال پر ہو ضروری ہے کہ وہاں نفس بھی کمال پر ہو. جہاں روح درجہ کمال پر ہو ضروری ہے کہ وہاں نفس بھی درجہ کمال پر ہو. اگرچہ یہ روح و نفس ایک ہی حقیقت کے دو مراحل ہیں. جہاں روح و جسم کے ارتباط پر گفتگو ہوگی وہاں لفظ نفس آئے گا. جہاں جسم سے الگ روح سے ظاہر ہونے والے اثرات پر گفتگو ہوگی وہاں لفظ روح آئے گا. یہ روح و نفس ایک حقیقت کے دو مراحل ہیں, لیکن پھر بھی اگر روح کمال پر ہوگی تو نفس کو بھی کمال پر ہونا چاہیے. کس نفس کو؟ اگر آپ کو تجرد حاصل ہے, اگر کل کی گفتگو یاد ہے, اگر آپ کو تجرد حاصل ہے تو آپ کا نفس بھی درجہ کمال پر ہونا چاہیے. وہ نفس جسے جناب امیر نے عالم اکبر سے تشبیہ دی, جسے جناب امیر نے فرمایا کہ یہ کائنات جس میں تم زندگی بسر کر رہے ہو یہ کائنات عالم اصغر ہے. ایک کائنات تمہارے اندر پوشیدہ ہے, وہ کائنات عالم اکبر ہے. یعنی ہر ایک انسان کے اندر ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے. ہر ایک انسان کے اندر ایک عالم موجود نفس کی صورت میں. یعنی آپ کا نفس ایک عالم اکبر ہے. یعنی آپ کا نفس آئینہ قدرت ہے. یعنی آپ کا نفس آئینہ قادر مطلق ہے. اس جناب امیر کے قول کے مطابق کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یعنی آپ کا نفس برہان صانع حقیقی ہو گیا. آپ کا نفس آپ اپنے نفس کو جتنا عرفان حاصل کریں گے آپ اتنا ربوبیت کو پہچانتے چلے جائیں گے. یہ آپ کا نفس ہے. اگر یہ آپ کا نفس ہے تو جو نفس درجہ کمال پر ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ اگر یہ آپ کا نفس ہے, اب زحمتیں تمام کر کے جملہ دے رہا ہوں کہ اگر یہ آپ کا نفس ہے جسے جناب امیر نے آئینہ قدرت کہا, جسے جناب امیر نے
آئینہ قادر مطلق کہا، جسے جناب امیر نے عالم اکبر کہا، اگر یہ آپ کا نفس ہے تو اس نفس کا کیا عالم ہوگا جو نفس مباہلے میں نفس رسول بنا، ہجرت میں نفس الہ۔ یہ نفس آپ کا ہے جو ایک عالم اکبر جس میں پوشیدہ ہے۔ اب معرفت حاصل کیجئے، اب سوچئے اس نفس کا عالم جو جسے رسول فرما دیں، جسے جناب رسالت ماپ فرما دیں کہ علی میرا نفس ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ نفس کو جب ہم موت دیتے ہیں تب ہم جسم سے نفس کو نکال لیتے ہیں۔ جب ہم موت دیتے ہیں تو نفس کو جسم سے نکال لیتے ہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت ہے، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب یعنی جسم سے نفس نکال لیا جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، یعنی جب تک جسم میں نفس رہے گا زندگی رہے گی۔ ادھر پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ علی میرا نفس ہے۔ اب اگر اسلام سے علی کو نکال دیا جائے علی فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں علی میرا نفس ہے۔ اگر اسلام سے علی کو نکال دیا جائے تو اسلام نہیں بچتا، اسی لیے ہم نے علی کو بلا فصل مانا، اسی لیے ہم نے علی کو جانشین رسول مانا، اسی لیے ہم نے علی کو لائق صاحب امامت و خلافت مانا۔ جہاں علم اپنے کمال پر ہوتا ہے وہاں روح کو بھی کمال پر ہونا چاہیے، وہاں نفس کو بھی اپنے کمال پر ہونا چاہیے، کیونکہ نفس و روح کا براہ راست علم کے ساتھ تعلق ہے۔ جیسے ہم غذا ہمارے جسم کے کمال کے لیے ضروری ہے، اسی طرح روح کے کمال کے لیے علم ضروری ہے۔ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہماری غذا شروع ہوتی ہے، جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تب ہماری غذا ختم ہوتی ہے، کیونکہ جسم کے لیے غذا ضروری ہے، اسی طرح روح کے لیے علم ضروری ہے۔ اسی لیے نبی رحمت نے فرمایا تھا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، آغوش مادر سے آغوش لحد تک علم حاصل کرو۔ جتنا علم حاصل کرتے چلے جائیں گے روح اتنے کمال پر پہنچتی چلی جائے گی۔ عزیزان گرامی، وقت تمام ہوا، مجھے آج ایک بی بی کا تذکرہ کرنا ہے۔ مجھے آج جناب رباب کا تذکرہ کرنا ہے۔ جناب رباب وہ بی بی جس نے جب جناب سکینہ کے شام غریبہ میں پہلی مرتبہ تماچا لڑتا دیکھا تھا تو رخ جناب زینب کی طرف پھر گیا تھا۔ جناب زینب فرماتی ہے مجھے ایسے نہ دیکھو، میرا عباس مراد میں ہے۔
مجھے ایسے نہ دیکھو، میرا عباس بازو کٹا کے سو چکا۔ جناب رباب وہ بی بی ہے، جب جناب امام حسین کی شہادت کے بعد 11 محرم آئی تو سب بیویاں میدان میں یوں بکھر گئیں جیسے تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ جناب لیلا جناب علی اکبر کے لاشے پہ آئی، جناب فروا جناب قاسم کے لاشے پہ آئی۔ جناب لیلا فرماتی ہیں اکبر تیرے بعد میں کیسے زندگی گزاروں گی؟ جناب فروا فرماتی ہیں قاسم کیا لاشیں یوں بھی پامال ہوتے؟ لیکن 2 بیویاں ایسی ہیں جو کسی کے لاشے پہ نہیں گئی، بس ایک لاشے پہ آئی۔ ایک جناب زینب ہے جو اون محمد کے لاشے پہ نہ گئی بلکہ امام حسین کے لاشے پہ آئی۔ فرماتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہماری آخری قربانی قبول فرما۔ پھر مدینے کی طرف رخ کیا، نانا کو مخاطب کیا، فرمایا نانا یہ وہی حسین ہے جو آپ کے شالوں پہ سوار ہوتا تھا۔ آج کل میں نے دیکھا کہ اسی حسین کے سینے پر ملعون سوار تھا۔ پھر جناب زینب فرماتی ہے اے حسین کہ میں جناب سیدہ کی وصیت یاد آئی۔ جناب سیدہ نے فرمایا تھا زینب جب حسین سے آخری مرتبہ ودا کرنا تو حسین کو میری طرف سے ایک بوسہ دینا۔ جناب زین العابدین فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی حسین کی لاش کا طواف کرتی رہی لیکن انہیں کوئی جگہ نہ ملی جہاں زخم نہ ہو اور وہ بوسہ دے سکے، لیکن آخرکار جناب زینب نے اس حلق پہ لبوں کو رکھا جس خشک گلے پر کن خنجر چلا تھا۔ جناب زینب وہ بی بی جو صرف امام حسین کے لاشے پر آئی، دوسری بی بی جو کسی لاشے پہ نہیں گئی بلکہ حسین کے لاشے پہ آئی، وہ جناب رباب تھی۔ فرماتی ہے میرے سرتاج آپ کو ذبح سے پہلے پانی نہ ملا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ آقا مجھے معلوم ہے آپ کو تپتی ہوئی ریت پر گرمی کے عالم میں مارا گیا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گی چھاؤں میں نہیں آؤں گی۔ عزیزان گرامی یہی بی بی جب رہائی کے بعد جناب سجاد فرماتے ہیں زینب سب کو تیار کرو ہم کربلا جائیں گے۔ جناب زینب نے سب بیویوں کو تیار کیا لیکن جناب سجاد سے فرماتی ہے بیٹا تمہاری ماں رباب نظر نہیں آتی، تمہاری ماں رباب نظر نہیں آتی۔ چوتھے امام فرماتے ہیں پھوپھی اماں چلے ہم راستے سے انہیں لے لیں گے۔ جناب سجاد قافلہ لے کے چلے۔ جناب زینب فرماتی ہے بیٹا یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے، یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ زندان پہنچے کیا دیکھتے ہیں جناب رباب ہے، ایک چھوٹی سی قبر ہے سینے سے لگائی ہے، زمین پہ بیٹھی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ جناب سجاد نے فرمایا اماں اٹھئے کربلا چلیے۔ جناب رباب فرماتی ہے میری سکینہ یہاں۔ جناب رباب فرماتی ہے سکینہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہارے پاس دوبارہ آؤں گی۔ بس وہ قافلہ کربلا پہنچا، کربلا پہنچنا تھا کہ
کہ جناب سجاد نے جناب زینب سے کہا کہ ہم 3 دن کے بعد یہاں سے مدینے کے لیے سفر باندھیں گے۔ جناب سجاد نے تیسرے دن جناب زینب سے کہا کہ اپنی اماں سے کہو، جناب رباب سے کہو، سارے قافلے سے کہو کہ ہم مدینے چلیں۔ لیکن جب جناب زینب فرماتی ہیں کہ تمام بیویاں تیار ہیں، جناب رباب تیار نہیں، چوتھے امام جناب رباب کے پاس آئے، فرماتے ہیں اماں کربلا میں کیا کرو گی، مدینے میں چلو۔ اب جناب رباب فرماتی ہیں جب کوئی بیوہ اپنے گھر جاتی ہے تو شوہر کی نشانی لے کر جاتی ہے۔ میرے پاس 2 نشانیاں تھیں، علی اصغر وہ میں نے حسین پہ قربان کر دیا، دوسری نشانی سکینہ وہ زندان کی نظر ہو گئی۔ جناب رباب مدینے پہنچی، جناب رباب دھوپ میں بیٹھی رہتی۔ جناب رباب کا جب آخری وقت آیا تب جناب سجاد نے کہا جناب زینب سے پھوپھی اماں رباب سے کہیے کہ سائے میں آ جائے، سائے میں آ جائے۔ جناب سجاد اٹھے، فرماتے ہیں اماں سائے میں آ جائیے۔ فرماتی ہے میں نے اپنے سرتاج سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں آؤں گی۔ جناب سجاد نے اماں کا بازو تھام کے جو اٹھایا تو آغوش سے خون آلود گوشوارے گرے، آغوش سے گوشواروں کے ساتھ جھولے کی 2 جلی ہوئی لکڑیاں۔ جناب سجاد نے اٹھا کے چلے۔ جناب رباب کا رخ کربلا کی طرف پھر گیا۔ جناب رباب فرماتی ہے میرے سرتاج میرے وعدے کی لاج رکھنا۔ جناب سجاد فرماتے ہیں انا للہ